آج کی ہماری کہانی محمود غزنوی کے متعلق ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ محمود غزنوی کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، میں نے ساری عمر کام کیا اور ایک ہیروں کا تھیلا اکٹھا کیا۔ مجھے سفر پہ جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے سوچا کہ تھیلے کو میں قاضی کے ہاں ٹھہرا دیتا ہوں، جو کہ اس علاقے کا قابل اعتبار شخص ہے۔ جب میں واپس آیا تو میں نے اپنے تھیلے کا تقاضا کیا اور دیکھا کہ اس تھیلے کے اندر صرف چند کھوٹے سکے ہیں۔ جب قاضی سے تقاضا کیا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور بولا کہ کیا تھیلے میں سوراخ ہے؟ لہٰذا اس ناانصافی کی وجہ سے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ محمود غزنوی اس کے معاملے کو سلجھانے کے لیے آمادہ ہو گیا اور اس کو جانے کا کہا کہ جب تک بلایا نہ جائے۔ محمود غزنوی نے بھی 3 دن کے لیے دربار سے رخصت چاہی۔ جب سب چلے گئے تو اس نے ایک چاقو نکالا اور اپنے تخت کی طرف مارا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب کچھ دیر بعد صفائی والا وہاں پہنچا، اس نے دیکھا کہ تخت کی گدی کو نقصان پہنچا ہوا ہے تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ شور کو سنتے ہوئے باقی درباری بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے تخت کی گدی کو پھٹا دیکھا تو چلانا شروع ہو گئے، اس کو جلدی سے ٹھیک کر لو ورنہ محمود غزنوی ہمیں سزا دے گا۔ کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک ایسا ماہر آدمی ہے جو اس کو ایسے سیے گا کہ جیسے کبھی پھٹا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اس آدمی کو وہاں بلایا گیا اور کچھ ہی دیر میں اس نے گدی کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ جب محمود غزنوی واپس آیا، اس نے پوچھا کہ کس نے اس تخت کی مرمت کی ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اس گدی کو پھاڑا تھا۔ درباری حیران ہوتے ہوئے بولے، علی جناب ایسا کیوں؟ جواباً وہ بولا، اس شخص کو بلایا جائے جس نے اس تخت کی گدی کی مرمت کی ہے۔ مرمت کرنے والا شخص حاضر ہوا۔ محمود غزنوی نے پوچھا، کیا تم نے اس تھیلے کی مرمت کی ہے؟ آدمی بادشاہ کا غصہ دیکھتے ہوئے جلدی سے اپنے جرم کا اعتراف کر بیٹھا۔ محمود غزنوی نے تمام ثبوتوں کو اکٹھا کیا اور قاضی کو بلا بھیجا۔ جب قاضی آیا تو اس سے علیحدگی میں پوچھا گیا۔ قاضی نے ایسی بددیانتی سے انکار کر دیا۔ دوبارہ اس سے پورے دربار کے سامنے پوچھا گیا، اس نے دوبارہ انکار کر دیا۔ آخرکار محمود غزنوی نے تھیلے کے مالک کو بلایا اور تمام ثبوت پیش کیے۔ قاضی نے اپنی غلطی مان لی۔ محمود غزنوی نے کہا، اس دنیا کے چند سکوں کے لیے تم نے اپنی عظمت داؤ پہ لگا دی۔ اس نے قاضی کو اپنے دربار سے بھیج دیا۔ جیسے ہی قاضی وہاں سے نکلا، لوگوں نے اس کو لعن طعن شروع کر دی۔ حتیٰ کہ قاضی کی بیوی اور اس کے بچوں نے بھی اس کو خیر بات کہہ دیا۔ چند ہی دنوں میں قاضی کا انتقال ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دھوکہ اور بے ایمانی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ چاہے کوئی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے جتنی بھی کوشش کرے، سچ ایک دن منظر عام پر آ جاتا ہے۔